نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خواجہ محمد معصوم مجدد صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے مکتوبات بہت ہی مؤثر ہیں۔ حضرت شاہ وسیلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں سناتے رہتے تھے، وہی دستور چلا آ رہا ہے، میں بھی کبھی کبھی سنا دیتا ہوں۔ کسی کو ضروری نصائح کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ گرامی جو از راہ محبت ارسال کیا تھا پہنچا، تو اردو بھی ترجمہ بھی بول سکے۔ صحیفہ گرامی جو از راہ محبت ارسال کیا تھا پہنچا تھا، خوش وقت کیا، اسے سارے کو پڑھ کر کے خوشی ہوئی۔ اسی طریقے سے اپنے حالات لکھتے رہا کرو، یہ توجہ غائبانہ کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کا بھی مواخذہ برابر ہوتا رہتا تھا خط نہ لکھنے پر۔ آخر میں حضرت نے یہ کہا کہ ہفتے میں ان جمعرات کے دن ضرور اپنے حالات کی اطلاع کیا گئی۔ وہ دن بڑا مجاہدے کا ہوتا تھا ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ مولوی عبد الحلیم صاحب بھی رہتے تھے، وہاں جاوید صاحب بھی رہتے تھے، سب کے لیے حالات کی اطلاع بہت مشکل۔ مواخذہ جو ہوتا تھا اسی پہ ہوتا تھا عموماً ہم لوگوں کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگ کو اپنے حالات پر نظر رکھنے کی توفیق دے۔ جب اتنی اہمیت ہے، کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے ہم لوگ یہ بہت قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے حالات کو دیکھ کر کے اطمینان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے رضا کا اور خوشنودی کا سبب بنائے۔ صحیفہ گرامی جو از راہ محبت ارسال کیا تھا پہنچا اور خوش وقت کیا ہے، یہ بھی لفظ ایک ہے، خوش وقت کیا ہے۔ اس طریقے سے اپنے حالات لکھتے رہا کرو، یہ سب کے لیے ہے۔ حالات کے لکھنے پر تبھی تو کچھ لکھے گا۔ کوئی رائے مشورہ، شیخ ہو یا حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، حالات کو معلوم ہے تبھی تو کچھ اس پر مشورہ دے گا، علاج بتلائے گا۔ اس وجہ سے ہم لوگ کو بڑا موقع ہوتا تھا۔ ہفتے میں جمعرات کے دن اپنے حالات کی اطلاع لازمی تھی حضرت کے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے، کوئی نہیں، چھوٹے نہیں، سب کے لیے حالات کی یہ سب سے مشکل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجاہدے کا دن جمعرات کے دن سب لوگ ہنستے بولتے تھے، ہم لوگ اپنے حالات میں پہنچ جاتے تھے۔ صحیفہ گرامی جو از راہ محبت ارسال کیا تھا پہنچا، خوش وقت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے حالات لکھتے رہا کرو، یہ توجہ غائبانہ کا ذریعہ ہے۔ کسی بات پر شاید مواخذہ نہ ہوا ہو، اس میں خط نہ لکھنے پر مواخذہ تو سبھی کا ہوا ہوگا۔ کوئی کہتا تھا سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھے، کہا یہی لکھو، نہیں سمجھ آ رہا، لکھنا ضروری ہے۔ صحیفہ گرامی جو از راہ محبت ارسال کیا تھا پہنچا، خوش وقت کیا، اسی طریقے سے اپنے حالات لکھتے رہا کرو کہ یہ توجہ غائبانہ کا ذریعہ ہے۔ جو کچھ اپنی سرگزشت لکھی تھی، نیز حالات حلاوت ذکر اور ظہور شوق و ذوق کے متعلق جو کچھ لکھا تھا، یہ سب باتیں معلوم ہوئی، کسی نے خوب کہا ہے۔ جب تم اس راستے میں آئے ہو تو مردانہ وار آؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک راستہ ہے مجھ سے،
بس سمجھیے کہ چند آدمی ہیں، بہت بڑی فرض کفایہ کی یہ جماعت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئے تو ہم نے اس لیے نا اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے اتنی دور چل کے آئے. اللہ کو کیا ہے، ایک قدم پر سب کچھ دے دے ان کے لیے. امید اللہ سے یہی رکھنی چاہیے. جب تم اس راستے میں آئے ہو تو مردانہ وار آؤ اور طلبگاری کے جو لوازم ہیں ان کو پورا کرو. اللہ ہم سب کو توفیق. ہمیشہ یہ حال اطلاع احوال ہی پر زیادہ موخر رہتا تھا. نہ لکھے تب بھی موخر، لکھے تو کیا لکھے پھر موخر. ایک صاحب نے لکھا، اپنے آدمی ہے تو حالات لکھے، اچھے حالات. نیچے لکھ دیا یہ اخلاق کا کیا حال ہے اس کو لکھو. معمولات لکھا تھا انہوں نے بہتر سے بہتر، اخلاق بس وہی سے چپ ہو گئے خاموش. اخلاقیات کا کیا حال ہے؟ معمولات تو یہ ہے. فرماتے تھے خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. حضرت نے طریق مشقتی سے، گھریلو حالات بھی اچھے نہیں تھے، فقر ماں باپ بھی، حضرت حالی کا بھی حضرت کے ساتھ معاملہ تھا بہت ہی اصلاحی. جب تم اس راستے میں آئے ہو تو مردانہ وار آؤ اور طلبگاری کے جو لوازم ہیں ان کو پورا کرو. یہ نہیں کہ غفلت برتو، رہو بھی خانقاہ میں اور غفلت سے رہو نہیں. خانقاہ میں آئے ہو تو خانقاہ کے آداب کو بجا لاؤ. فرماتے تھے خود یہ دن میں حضرت کے خدمت میں رہتا تھا، لکھنے پڑھنے میں اثر بادی صدقہ تھے. جنگل پکڑ لیتا تھا میں، حضرت بادشاہ جنگل وہاں خلوت میں. کیا بتایا جائے، جب تم اس راستے میں آئے ہو تو مردانہ وار آؤ اور طلبگاری کے جو لوازم ان کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ جاری کر دے اس طریق کو بھی. کتنے لوگوں کو شوق ہے، چند آدمی، سب کو معلوم ہے نا کہ شریعت غرہ کے عروہ وثقی کو ہاتھ سے نہ دو، سنن نبویہ کو دانتوں سے مضبوط پکڑو. ایک ہی نصیحت کافی پوری کتاب میں. سنن نبویہ کو دانتوں سے مضبوط پکڑو، بدعات سے اور صحبت بدعاتی سے بچتے رہو. کم ہمت کو خدمت مولائے حق تعالیٰ جل شانہ میں کس کر باندھو. کمر ہمت کو خدمت مولائے حقیقی جل شانہ میں کس کر باندھو اور درگاہ قدس کی جانب کمال توجہ کی بڑی نعمت سمجھو. اور درگاہ قدس کی جانب کمال توجہ کو بڑی نعمت سمجھو. یہ توجہ تمہاری ہو گئی اپنی اصلاح کی طرف، یہ بڑی نعمت ہے، طلبی تو نہیں ملتی. اور جو چیز بھی ضرورت معنوی کے لیے مانے اور منافی ہو اس سے سینکڑوں کوس دور بھاگو. ابھی ایک چیز ہے جس کو فکر ہے مذہب، حواس کو تو فکر ہی نہیں ہے، عوام کو کیا. محبت و اطاعت شیوخ پر قائم ہو کر اصلاح کامدار اور ان کی محبت و اطاعت پر رہو. شیوخ پر قائم رہو کہ اصلاح کا مدار ان کی محبت و اطاعت ہے. جس قسم کی اجازت تم کو دی گئی ہے اس کے موافق عمل کرو.
یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ چند آدمی یکجا مشغول ذکر رہیں، اس لیے ہوئی۔ ہمارے طریقے میں تنہا بیٹھنے سے یہ روش بہتر ہے، کچھ لوگ ہوں ذکر و اذکار کرتے ہوں، یہ بہتر ہے۔ بچا ہے خلوت در انجمن، حضرات نقشبندیہ کے خاص خلوت در انجمن، انجمن میں بھی خلوت۔ بہتر ہے کہ ایک جا کئی اشخاص مشغول ذکر ہوں اللہ کا ذکر۔ کہاں پورا ہو رہا ہے ہمارے صاحب ان حالات میں بھی ذکر کی ایک محفل و مجلس، اس کے حق کی ادائیگی کہاں نصیب ہے؟ اللہ ہم سب کو اس عمر میں بھی اس سے محرومی ہے۔ ہمارے طریقے میں تنہا بیٹھنے سے یہ روش بہتر ہے کہ ایک جا کئی اشخاص مشغول ذکر ہوں تاکہ ایک دوسرے کا فیض ایک دوسرے پر منعکس ہو، اس لیے ذکر اجتماعی ہے، سب کا ذکر برابر نہیں ہوتا۔ حق تعالی مسترشدین کی تربیت بھی حق سبحانہ درجات کمال میں ترقی عطا کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سر حلقہ ہوتا ہے، اس ضمن خود اس کی تربیت بھی ہوتی ہے، یعنی جو مجلس کا سر حلقہ ہوتا ہے تو وہ بری نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ تو ایک انتظام کے لیے اس کے ہے، وہ بھی اپنے کو کامل نہ سمجھے۔ اور اس کے مستشدین کی تربیت بھی حق سبحانہ وتعالی درجات کمال میں ترقی عطا کرے۔ دوسروں کو جو تم کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے تم کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور خود بینی اور پندار سے نجات دے۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی والتزم مطابقۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ صلوات و تسلیمات وبرکات ولا۔ بہت سے خطوط ہیں، میں سمجھتا ہوں اطلاع بھی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے راستے پر صحیح معنوں میں طلب شادی کے ساتھ چلائے۔ ہم لوگ کی ایک عمر ہو بھی چکی ہے، بیماری بھی ہے، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے راستے کو آسان فرمائے۔ الہی مقصود من تو ہی رضائے تو محبت و معرفت خود دے۔ بہت اچھی دعا، حضرات نقشبندیہ کی خاص دعا، الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے۔ اے اللہ ہمارے آپ ہی مقصود ہیں، آپ کی رضا مقصود ہے، اس لیے اپنی محبت و رضا سے مشرف فرمائیے۔ یہ دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے، مجھے آخر تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مقصود من تو ہی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ فرما لے، اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ بہت عمدہ خاص وظیفہ، الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو محبت و معرفت خود دیتے۔ اللہ کی ساری مخلوق ہے لگی ہوئی ہے اپنے کام میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ہم کو بیٹھا دیا، لگا دیا، یہ بہت نعمت اس کی ہے، اس کی بھی ہم کو قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے اتنا وقت ہم کو دیا، طبیعت پاری رکھا،
ہم بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں اللہ کی بات، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے آداب کی رعایت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ مکتوب عقید میں بھی سامنے آ گیا، نقل کرتا ہوں۔ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ عقید میں مصنف نے لیکن نچوڑ کے طور پر لکھ دیا ہے، اب سامنے آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ جائیدادیں ملی یا فلاں چیز میں ملی، اس کی باتیں لکھی ہوں گی۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر۔ تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ توفیق دے ہم کو بھی۔ تمام امور کو، اب تک نہیں ہو سکا مولانا، دعا کیجیے اب تو ہو جائے۔ تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مخواہ مشقت مت جھیلو۔ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، اسی وجہ کی جان نکل جائے گی تو کہیں کچھ نہیں ملے گا تم کو، نہ یہاں نہ وہاں۔ یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان اور معرفت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں۔ تکمیل ایمان میں کوشش کرو، تکمیل ایمان میں کوشش کرو۔ اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو۔ اللہ کی معرفت پڑھ تو رہا ہوں، ضرور دل میں یہی آ رہا ہے کہ اللہ کیسے ہوگا۔ مال و جاہ کے ساتھ نہیں، تکمیل ایمان میں کوشش کرو، مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو، اللہ کی معرفت ہو جائے۔ یا اللہ، موہوم چیز معلوم ہوتی ہے، اللہ عطا فرما دے سب کچھ کھل سکتا ہے، ان کی آتی ہے، بس منحصر ہے۔ اس سے بہت الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بے دے، یہ بہت پڑھاتے تھے، حضرت بھی پڑھتے۔ الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بے دے، مراد حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو۔ جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے، اس میں محنت بھی پڑے گی، مشقت بھی ہوگی، یکسو ہونا پڑے گا، اپنے کو تنہائی میں بیٹھ کے مجاہدہ کرنا ہوگا، کچھ بھی ہو۔ اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جتنا بھی جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ بس اتنی عمدہ نصیحت اسی پہ ختم کر گیا کتاب۔ جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ دعا کیجیے اسی حال ہو جائے ہمارا مسئلہ۔ آخر وقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی الہی مقصود منتوئی و رضائے تو، بہت اچھا جملہ ہے، آسان بھی ہے۔ الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بے دے، بہت دنوں سے پڑھتے ہی رہتے ہیں، حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بھی پڑھتے تھے میرا خیال۔ الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بے دے، چلتے چلاتے بھی مل جائے تو غنیمت ہے، کچھ ہی مل جائے، اس کی چیز مل جائے، بڑے دنیا کا آنا بالکل لغو ہو جائے گا۔ دعا کیجیے، اولاً تو اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، ثانیاً سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی الہی مقصود، بہت عمدہ جملہ ہے،
الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیے، تمام چیزیں آنا جانا خود معرفت کا ذریعہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب، خواجہ محمد معصوم، سب اسی راہ پر چلے ہوں گے، خطوط دیکھیے، سب نے اسی راہ کو اختیار کیا اور منزل مقصود تک پہنچے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ان کے طفیل میں جو مقصد ہے آنے کا، اس کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم لوگ کو اپنی طلب پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی طلب، اپنے رضا کی طلب پیدا فرما دے، اور اس رضا کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ یا اللہ ہم کو، ہمارے اولاد کو، متعلقین کو، منتسبین کو اللہ تعالیٰ اپنی طلب فرما دے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ یہ محبت اللہ کی معرفت اللہ عطا فرمائے، تو سمجھ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ ربنا اللہم آت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آت، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ برحمتک صلی اللہ تعالی